بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہت ہی پیارا اور بہت ہی مقدس مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بہترین قسم کی عبادت فرض کی ہے اور وہ روزے کی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور فرمایا کہ تم سے پہلے والے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی اسی طرح فرض تھے، اور فرمایا کہ یہ روزہ ہم نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ یہ سبب ہے روزہ کی فرضیت کا۔ روزہ ایک بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ روزہ بہت ہی خوبصورت عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرضی روزوں کے علاوہ نفلی روزے کثیر تعداد میں رکھا کرتے تھے، اور بلکہ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے کہ وہ ایک دن رکھا کرتے تھے اور ایک دن چھوڑا کرتے تھے۔ نفلی روزے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرضی روزہ رکھا ہے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی روزے بھی بہت سارے رکھا کرتے تھے، جیسا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینہ کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے اجر اور اس کے ثواب کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اور حدیث کے اندر ذکر ہے کہ جس بندے نے فرض نماز ادا کی، جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کو 27 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیگر بہت ساری عبادات کرتے ہیں کہ ان کا اجر اور ثواب معلوم ہے، کسی نہ کسی حدیث کے اندر اس کا ذکر ضرور ملتا ہے، لیکن جب روزہ کی باری آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ بندہ، یہ مسلمان اگر روزہ میرے لیے رکھتا ہے اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ ناظرین، تو یہ روزہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ جس کا ثواب، جس کی جزا اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کو، کسی بھی بشر کو نہیں بتلائی۔ ناظرین، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر اللہ تعالی ہم سب کے نصیب میں فرمائے تو اس میں جو روزہ ہے، اس میں جو صوم ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اس کی تیاری کریں، اسے خوبصورت بنائیں اور اس کا ادب کریں، دوسرے روزے داروں کا خیال رکھیں، کسی سے جھگڑا نہ کریں، اپنے حوصلے بلند رکھیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، اپنے آپ کو ٹائٹ رکھیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے جو روزے ہیں انشاءاللہ ہم نے 29 یا 30 جتنے بھی روزے ہوں گے سب کے سب روزے رکھنے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ایک روزہ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، صرف ایک روزہ اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ رب العالمین اس روزے دار کے چہرے سے جہنم کی آگ کو 70 سال کی مسافت جتنا دور لے کر چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا زبردست قسم کا اجر ہے اور اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے، اور اس کے جسمانی بہت سارے فائدے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معدہ ڈسٹرب رہتا ہے، ہمیں فلاں تکلیفیں ہیں، تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے معدے کو بالکل تندرست و توانا رکھ سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے معدے کی بیماریاں اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے روزہ ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی خواہشات کو مٹا سکتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہے،
شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شادی کرنے سے انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتا ہے اور شادی انسان کی نگاہ کو جھکا دیتی ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس سے آگے بیان فرمایا، اگر کوئی شادی کی طاقت نہیں رکھتا لیکن عمر کو پہنچا ہوا ہے، کچھ مسائل ہیں، کچھ اس طرح کے اسباب ہیں کہ جس کے سبب وہ شادی نہیں کر سکتا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی خواہشات کو مٹانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اپنے اوپر روزہ لاگو کر لے، وہ اپنے آپ پر روزہ لاگو کر لے۔ جب وہ روزہ رکھے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ اس بندے کی حفاظت کرے گا، وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اس کی خواہشات جو ناجائز طور پر اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین ان ساری کی ساری خواہشات کو مٹا دے گا۔ تو ناظرین اکرام، روزہ بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ میں اسی طرح سے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے اندر باقاعدہ روزوں کے مسائل، ان کے فضائل، ان کی اہمیت بیان کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ماہ رمضان کو ہمارے نصیب میں فرما دے، آمین۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔